السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. صاحب صدر گرامی قدر لائق صد احترام علماء کرام، معزز حاضرین سامعین، زڑیر خوش قسمت ہے جدا اللہ پا کرم و داغی پا مننا و داغی پا فضل باندے ننستا سے پا معیت کے دا اللہ پا دوکور کے دا آقای نامدار محبوب کردگار شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا منصب خاص دا ختم نبوت پا حوالہ و اساس اور دستاز پر خدمت کی حاضر ہے. تاسو کے ہر یو کس دا سوچ دی اولری چی من کے یو کس ہم پخپلا ندر آگلے اللہ راوست ہے. وچے اللہ راوستیون دا زمون کمال ندے دا چا کمال دے؟ اللہ کمال دے. نو دا رب کریم دا شکر ادا کول موکلا. یوشی خیال بساتے مانا اڑان دے دو حضرات بیان فرمائے گا. ایو کو بیانو کو تشریف یوڑ 15 منٹ ہے مولا وفر کریو 6 منٹ ہے حدیث ہے او بل حضرت لے 15 منٹ وفر کریو 15 منٹ ہے حدیث ہے. نا مطلب دا دے چھے ماں تا یو گھنٹا وقت ملاو دے نظر تے دریچندہ ٹیمہ کستیشن کو تیاری نو کینی و کنین بیا دعالو تیار اللہ کریم ارشاد فرمائی: ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاسو سڑو کے دچاپلا، ولیکن رسول اللہ مگر دا اللہ رسول دے وخاتم النبیین. خج فیوٹیشن تک وہ بریفی ہونے آدھا پڑھو تر اٹلم گا دابی سر رہی میں جی کو بنیشی
شیر دا سے چلو ناس کو دا خبر کون کا خبر دا سے چلو جسا کالے جناب نگر مرکزی کانفرنس کی مادا شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسعی سے دامت برکاتہ العالیہ دعوت کا ہم کو چینی میں پوختو اونی میں اردو یہ مقررین نے بیان سیوا دی ابیا ہوئی چی وقت لگ دے سیو فرمائے نیمہ پوختو اور نیمہ اردو جیسا کھلا اما اکمات تکیف ہو دو اس دم مخدوم مکرم حضرت مولانا صاحبزادہ خلیل احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ کہ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ خان محمد صاحب نفر اللہ مرکدہ سوئے جو داغ جانشین نے حضرت سوئے فرمائی اردو دو کے گیر کرا چیزا دو منم او کدا دو منم افتانا ہوئی ہوئیو بولو تا ڈانگ دے بولو تا پڑانگ دے صحیح نا نمام بسا چلو خبر کو دوران کے ماں میں جسم رو پختانے دیکھتا بولے بات سی گئے کہنا جی نساتیہ فیصد خلق پراپا سے با نبی امیدہ سے حضرت تو کرتا نسارے وخواش ہوتا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ ولیکن رسول اللہ مگر اللہ کے رسول ہیں وخاتم النبیین اور اتنی عظمت شان والے رسول ہیں کہ خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حضرات فرماتے ہیں بزرگ کے اس آیت کریمہ کے ٹکڑے میں اللہ کریم نے 3 باتوں کا بیان فرمایا ہے نام مبارک کام مبارک مقام مبارک ما کان محمد ابا احد من رجالکم نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ اس میں نام مبارک کا ذکر ہے نام مبارک بھی ایسا ہے کہ جیسے آپ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہیں ایسے ہی اپنے نام میں بھی یکتا ہے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا میں نے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی انہی کے لیے تخلیق فرمایا تاریخ انسانی اٹھا کے دیکھ لے تاریخ کا جو چیتھڑا بھی آپ کو ملے کسی کا نام آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعادت سے پہلے محمد نہیں ملے گا اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نام مبارک بھی چنا نام مبارک بھی چنا اب ہمارے علماء خاص کر پشتو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں اللہ کے محبوب اللہ محبوب صحیح ایک دیوانے نے پوچھا ایک صاحب نسبت عالم سے مولوی صاحب آپ سب لوگ مراد اس کی علماء ہیں آپ علماء نے عشق کا قاعدہ نہیں پڑھا محبوب اپنے محب پہ اتنا گراں ہوا کرتا ہے کہ محب اپنی ہر چیز پہ اپنے محبوب کو مقدم رکھتا ہے محبوب لیقل مینوال سرا
مینہ کون کے چلے اگر اخبر محبوب ہر یوزے کے پزان بانے آگے لرا اقبلیت ورکے اگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں تو پھر اس کلمے میں نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے ہونا چاہیے تھا، اللہ کا نام مبارک بعد میں ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے جواب میں فرمایا وہ دیوانے تو نہیں سمجھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، کلمہ میں اللہ کا نام مبارک اس لیے پہلے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اس لیے بعد میں ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے، وہ جو محب ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی اگر میرے محبوب کا نام لینا چاہے تو پہلے مجھ اللہ کا نام لے تاکہ اس کا منہ اس قابل ہو جائے کہ پھر محبوب کا نام اول نے زبان مبارک واخری چی داخلے دے جو گشی چی زمان محبوب مبارک نم اور کوئی اپنا محبوب کسی کو دیتا ہے؟ بتاؤ جو اپنا محبوب چاہتا اور کئی نور کئی نہیں دیتا، لیکن اللہ نے اس امت کو یہ مہربانی فرمائی کہ انہیں اپنا محبوب عطا کر دیا۔ رب کریم تم کرم کر دے امت پر اپنا محبوب عطا کر، کیسے دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہمارا ایمان ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ساری امتوں میں سے تم میرے حصے میں آئے، کتنے اعزاز کی بات ہے۔ کوئی بوار امتوں کے تاس زمان ببر خط کے رسیدلیے ببر خط کے رسیدلیے بیا بننگم کوئی کام ببر خط کے رسیدلیے بیا بننگم کوئی آو یا وفادار سے یا بیزار شاہ۔ فرمایا ساری امتوں میں سے تم میرے حصے میں آئے۔ اب بتاؤ نا، تم اب جو یہ کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ تمہارا کمال نہیں، یہ رب کی عطا ہے۔ اس میں تمہاری کوئی جد و جہد نہیں، کوئی قربانی نہیں، کوئی مساعی نہیں شامل، رب نے تمہیں یہ چنا ہے کہ یہ میرے محبوب کا غلام۔ اب بے وفائی کر کے اور ناقدری کر کے کافر کو یہ تانا دینے کا سزاوار نہیں بنانا کہ وہ کہے کہ اللہ نے تو چنا تھا اپنے محبوب کے لیے اور یہ غدار نکلا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا ساری امتوں میں سے تم میرے حصے میں آئے اور تمام انبیاء اور رسول میں سے میں تمہارے حصے میں آیا۔ فوارا انبیاء اور رسول کے زستا سے برخہ کی راغلی یما دوستی پر برخہ کا رسے دلے دے محبوب در کرے دے بلے در کرے۔ اب جب حصے میں آپ آئے تو اللہ نے اپنا محبوب عطا فرمایا یا نہیں عطا فرمایا؟ رب کریم ہمیں یہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا۔ اب بات یہ ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے اس امت کو عطا فرما دیا، اس کا یہ مطلب نکلتا ہے وہ بختان جڑان پہلے کی برن، اس کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ جب محبوب ہمیں عطا کیا تو صرف محبوب سے اس کو محبت نہیں، اس کے غلاموں سے بھی اس کے غلاموں سے بھی اس کو محبت، اور رب کریم کی محبت کا اسلوب جدا ہے۔
بعد پہلا اور آخری حج فرمایا تو عرفات کے میدان میں وقوف عرفات کی حالت میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کریم نے یہ آیت نازل فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور آج کے دن میں نے تمہارے لیے تم پہ اپنی نعمت نبوت کو تمام کر دیا اور آج کے دن میں اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا. علماء سے پوچھو آیت تو نازل ہو رہی ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور خطاب ہو رہا ہے امت اکملت لکم دینکم واتممت علیکم ورضیت لکم. آیت نازل ہو رہی ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور خطاب ہو رہا ہے امت کو. اس کا مطلب کیا ہے کہ محبوب نہیں صرف محبوب کی امت بھی پیاری ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں کیا کہہ رہا تھا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تو پہلے حصے میں رب کریم نے فرمایا نام مبارک کا ذکر ہے. وہ نام مبارک رب نے کیسے تخلیق کیا؟ رب کی تعریف کو کیا کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں. رب کی تعریف کو کیا کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں. سورہ فاتحہ کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ حمد سے ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین. دا اللہ ستائنی تسوائی حمد وائی. رب نے کیا کیا؟ علماء سے معذرت کے ساتھ خصوصاً حضرت شیخ صاحب سے، اور رب نے یوں کیا کہ اپنی حمد کے ساتھ اپنی محبت کی میم لگا دی. اپنی حمد کے ساتھ اپنی محبت کی میم لگا دی. دیکھپل استائن سرا حمد سرا دکپل مین میم اولگا محمد جوش صلی اللہ علیہ وسلم. وائی حمد تو ہے ہی انہیں کی. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ معراج کی رات جب میں اللہ کے حضور حاضر ہوا وہ مقام جب قاب قوسین اور ادنیٰ کے مقام پہ اور ادنیٰ کے مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو رب کے حضور کیا تحفہ پیش کیا؟ کمر ڈالا ہے رب کریم توڑا نکلا. آگا حمد والا کلمات آگا چاوتا ہے قابل چاوہ ہکل اللہ آگا سی کلمات در آگا وقت پوری چاہتا نوتا شنینا ندنا پوری تاشنینا وقامت سبا پوری چاہتا تاکیدی. التحیات للہ والصلوات والطیبات. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی چکل روز محشر نہ اللہ کا حضور کے زبط سجدہ ریس نہ اللہ بہاغ کلمات حمد بات ما توحی فرمائی چی دین اولان نیون اچاتے ندوحی فرمائی. لا حمد کار دا چاشو دا محمد شو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کے سفر میں بھی اللہ نے مجھے یہ کلمات عطا فرمائے اور میں نے رب کے حضور پیش کیے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات. اور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب روز محشر میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوگا تو تب اللہ کریم حمد کے وہ کلمات مجھے عطا کریں گے جو اس سے پہلے کسی کو بھی عطا نہیں. اصل حمد کرنے والے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایسے ہی نہیں کہہ رہا میں حضرت شیخ صاحب سے پوچھیں کہ حدیث شفاء میں یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے
فرماتے ہیں کہ روز محشر ساری امتیں اپنے انبیاء سمیت یا تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی امتوں سمیت میرے جھنڈے کے نیچے موجود ہوں گے، اور میرے جھنڈے کا نام ہے لواء الحمد۔ ٹول انبیاء اور رسول روز محشر با زمان دا پیرو دا جھنڈے لازے سرد اخبر امتون بولاڑی، اور زمان دا جھنڈے نمسلے لواء الحمد، دا حمد جھنڈا دا حمد پیرو۔ او دا نوم اور یہ نام وہ نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے پہلے مخلوقات میں سے جس کا نام لکھا گیا وہ محبوب کا نام ہے۔ کیا لونا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیسے رب کریم نے جب یہ چاہا، رب کریم نے جب یہ چاہا کہ میں اللہ اپنی ذات مبارک اور اپنی صفات مبارک سے متعارف کرانے کے لیے مخلوق پیدا فرماؤں، تو جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے رب نے اپنا عرش تخلیق فرمایا۔ عرش مبارک کی تخلیق کا کنن دے بوبو بانے کیا ہوا ہے۔ عرش مبارک کی تخلیق فرمائی تو اسے پانی پہ رکھ دیا، اور آپ کو پتہ ہے پانی پہ جو چیزیں پڑی ہوں وہ پرسکون نہیں ہوا کرتی، لرزتی ہیں، کانپتی ہیں، ہلتی ہیں، جلتی ہیں، ناقرار ہوتی ہیں، اور وہ چکم سیزوں پر آتے ہی ناقرار ہیں، بے سکون ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے یہ علاج کرنے والا جو ہے یہ رفیق ہے، اور طبیب کون ہے؟ اللہ۔ طبیب کون ہے؟ اللہ۔ اب یہ منظر یہاں لے آؤ، بے قرار کون ہے؟ عرش الہی۔ عرش الہی مریض ہے۔ مرض کیا ہے؟ بے قراری ہے، بے سکونی ہے، آپ کی زبان میں آج کل کی ٹینشن ہے۔ اور طبیب کون ہے؟ اللہ۔ اللہ نے اس وقت اپنے عرش کے لیے ایک نسخہ تجویز فرمایا، بے قراری کو قرار میں بدلنے کا، بے سکونی کو سکون میں بدلنے کا، بے اطمینانی کو اطمینان میں بدلنے کا۔ آج تک کارآمد ہے، قیامت کی صبح تک کارآمد رہے گا۔ اللہ نے قلم کو حکم دیا، میں نہیں آقا فرما رہے، اللہ نے قلم کو حکم دیا کہ نور کے جلی خط سے مشرق سے لے کے مغرب تک میرے عرش پہ لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرش کو قرار آ گیا، عرش کو قرار آ گیا۔ اسی لیے ہمارے علماء جو صاحب نسبت ہیں وہ بے سکونوں اور ناقراروں کو اور ٹینشن میں مبتلا لوگوں کو یہ وظیفہ دیا کرتے ہیں کہ دھیان سے، اس سے دھیان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا رٹ کرو، یہ بے سکونی اسی طرح بھاگ جائے گی جس طرح شید آئے گی۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ سب سے پہلے کون سا نام لکھا گیا اللہ کے نام کے ساتھ؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں سے ہم نے ایک سبق بھی سیکھا ہے، وہ سبق میں مزدکر چیدہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نم مبارک اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سر نسبت لرون کی دا ہر یوشی نم چنے اب اچھت لگے، اچھت اب لگے اچھت سی کے بے لکھے اور پاک سی کے بے لکھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو چیز
کرتے ہیں، اشتہار چھاپتے ہیں، پینافلیکس چھاپتے ہیں، شاگردوں کو کیا کہتے ہیں؟ اور بھائی اونچی جگہ پہ لگانا، صاف جگہ پہ لگانا، یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتا ہے۔ یہ ہم نے کس سے سیکھا؟ اللہ سے سیکھا۔ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہاں لکھا؟ اپنے عرش پہ لکھا، اپنے عرش پہ لکھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے۔ پھر اس کے بعد یہ نام کسی نے نہیں جانا، اس نام پہ پہلا تلفظ کرنے والا شخص، اس نام پہ پہلا تلفظ کرنے والا شخص ابو الانبیاء سیدنا آدم علیہ السلام ہے۔ آپ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تکمیل تخلیق کے بعد، تکمیل تخلیق کے بعد آدم علیہ السلام نے سب سے پہلا جو عمل کیا وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی عاجزی کا اقرار تھا اور رب کی کبریائی کا اظہار تھا۔ اپنی عاجزی کا اقرار تھا اور رب کی کبریائی کا اظہار تھا، اور سب سے زیادہ جس عمل میں اپنی عاجزی کا اقرار ہے اور رب کی کبریائی کا اظہار ہے وہ سجدہ ہے۔ اپنی جبین نیاز جو ہے وہ زمین پہ ٹیک دینی ہے اللہ کے حضور کہ میں عاجز ہوں تو ہی قادر ہے، میں عاجز ہوں تو ہی قادر ہے۔ تو جب سیدنا آدم علیہ السلام نے ورطا سکماتے ہی چنوں کا نزو تو معشوق نے تم بولے گا علیہ السلام کا سجدے مبارک نے سر پورتا کا نڑمبے نظر پا عرش الہی بانے ہو لگے دا اور عرش الہی بانے دا صلی کلی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پتغنم مبارک نمبے قطن کے زمین بابا جی اور پتغنم مبارک بانے تلفظ کا ان کے نمبے زمین بابا جی علیہ السلام